نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے جھگڑالو، ناراض، چڑچڑی اور غسیلی نسلیں۔ کالم نگار ہیں حسن نثار اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ معاشرے میں جانوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر درندے سدھائے جا سکتے ہیں، ان کی تربیت ہو سکتی ہے، تو جانور نما انسانوں یا انسان نما جانوروں کی کیوں نہیں؟ لیکن اس کے لیے آہنی قیادت کی ضرورت ہوگی، جس کے ایک ہاتھ میں زہر بھجی ننگی تلوار ہو اور دوسرے ہاتھ میں زیتون کی شاخ اور انصاف کا ترازو۔ لیکن آج یہ میرا موضوع نہیں۔ میرا موضوع ہے جھگڑالو، ناراض اور غسیلی نسلیں جو بات بات پر بھڑک اٹھتی ہیں، بات بات پر بری طرح مشتعل ہو کر دوسروں کو اجاڑتے اجاڑتے خود بھی اجڑ جاتی ہیں کہ قدرت کبھی ادھار نہیں رکھتی۔ پہلی نہ صحیح دوسری یا تیسری نسل کو قیمت چکانا پڑتی ہے۔ تیمور سے بڑا فاتح کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر اسی کی اولاد کے بارے شاعر کو یہ بھی لکھنا پڑا، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ قدرت کا انتقام ایسی ایسی شکلوں میں نمودار ہوتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بلوچ افسانہ نگار کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس کا افسانہ آغا امیر حسین مرحوم کے سپوتنک ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا، جس کا عنوان تھا غیرتی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان شک کی بنا پر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور جیل پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کو غیرتی کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر اس غریب و حسین غیرتی کے ساتھ جیل میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہی وہ کہانی ہے جو غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کو پڑھائی جانی چاہیے۔ لوگوں کا مزاج عجیب سا ہو گیا ہے، بات بات پر سیخ پا اور مشتعل ہو کر ساری حدود پار کر جاتے ہیں۔ ایسی ایسی بات پر نوبت قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ خدا جانے یہ فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، خود انتقامی ہے، غیر یقینی پن کی انتہا ہے، خود اپنے آپ یا اپنے حالات سے شدید مایوسی یا نفرت ہے جو چشمے زدن میں پاگل پن تک لے جاتی ہے۔ روز اخباروں میں ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ گولی مار دینے یا چھریاں چلا دینے، تیزاب یا کھولتا پانی ڈال دینے والا واقعی کوئی انسان تھا۔ اپنے بچے مار دینا، کلہاڑی کا وار کر دینا، گلا گھونٹ کر دفن کر دینا، معصوم بچے کو ذبح کر کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دینا، چھوٹے بچوں کو نہر میں بہا دینا، کیا باقی معاشروں میں بھی ایسی مار دھاڑ ہوتی ہے؟ چند روز پہلے بہاولپور کے ایک زمیندار نے بکری کھیت میں گھسنے پر مزارے کی 6 سالہ بچی کو گولی مار دی۔ اگلے روز ایک اور خبر تھی کہ بلا وجہ شغلن مزہ لینے کے لیے کسی جنونی نے کمسن بچے پر کتا چھوڑ دیا۔ 4-5 سواریاں موٹر سائیکل پر لاد کر سڑک پر یوں لہراتے پھرتے ہیں جیسے کسی موت کے کنویں میں کرتب دکھا رہے ہوں۔ کمسن بچوں کو موٹر سائیکل یا گاڑی پکڑا کر خوش ہوں گے کہ برخوردار جوان ہو گیا۔ نہ اپنی اولاد کا خیال، نہ دوسروں کی اولاد پر رحم۔ پوچھو تو کہیں گے بلڈ پریشر ہے، حالانکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ ہے یا غصہ کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوئے ہو۔ نامور ماہر نفسیات ڈاکٹر سعد بتا رہے تھے کہ غصہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی دہکتے انگارے ہاتھ میں لے کر دوسروں پر اچھالنا شروع کر دے۔ دوسرے کو تو شاید ایک آدھ انگارہ بھی نہ لگے، لیکن غسیل کے دونوں ہاتھ یقیناً جل جائیں گے۔ ضروری ہے کہ لوگوں کو اینگر مینجمنٹ کے بارے کچھ سمجھایا سکھایا جائے، لیکن یہ کار خیر کرے کون؟ ٹی وی پروگرامز کی بے مقصدیت، ریٹنگ کا جنون ایک کہانی، اور مذہبی رہنما تو نہ ایسی باتوں کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ ان پر توجہ دیتے ہیں، نہ غور فرماتے ہیں۔ ان کے لیکچر، بھاشن، واعظ گناہ و ثواب کے علاوہ کسی شے میں دلچسپی نہیں لیتے، حالانکہ غصہ بھی حرام سے کم نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہر باشعور کو اندازہ ہونا چاہیے کہ غصہ کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے، اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے یہ فہم کہ آپ کا ہاٹ بٹن کون سا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر حالات و واقعات نہیں، دراصل آپ کے خیالات آپ کو غصہ کی آگ میں جھونکتے ہیں، اور لوگ نہیں، بنیادی طور پر آپ کی سوچ اور اس کا انداز آپ کو غصہ دلاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم سب انسانوں کو کلاسیفائی کرنا سیکھیں۔ اکثریت لا علمی، بے خبری، جہالت، ذہنی پسماندگی، مختلف قسم کے ذہنی مسائل کا شکار ہے۔ آپ کو ان پر غصہ نہیں، رحم آنا چاہیے۔ انہیں بے دردی نہیں، ہمدردی کی ضرورت ہے۔
دوسری طرف یہ بھی بہت اہم ہے کہ غصہ دبانا نہیں، اس کے اظہار کا طریقہ تبدیل کرنا، اور یہ جاننا ہے کہ پیپل ہیو دا رائٹ ٹو بی رانگ۔ غربت، محرومی، لاچارگی اور بے بسی تو انسان کو خود سے متنفر کر دیتی ہے، معاشرہ کس کھاتے میں۔ آئی وانٹ مائی وے ایٹ ایوری کاسٹ والا رویہ بھی آمرانہ اور غیر انسانی ہے، اور جس کے اندر جس قدر خوف خدا ہوگا غصہ بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ اس معاشرے میں خوف خدا کا ذکر تو بہت ہے، وجود کہیں نہیں۔ تعلیم و تربیت سے محروموں کو تو چھوڑیں، پڑھے لکھے بھی نہلے پہ دہلے ہیں۔ اونٹ نما معاشرہ ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں، لیکن اونٹ انتہائی سخت جان، بھوکا پیاسا بھی جیے جاتا ہے۔ صحرائی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن بہت غصیلا اور منتقم مزاج اور کینہ پرور بھی ہوتا ہے۔ آخر یہ عوام نہیں، خاص ان پڑھوں نہیں، عالم و فاضلوں کے لیے غصہ کے حوالے سے چند محاورے، چند گورے گول، چند ٹپس۔ اینگر از ون لیٹر شارٹ آف ڈینجر، اینگر از مومنٹری میڈنس۔ معاشرے کے بڑوں کو اندازہ نہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی یہ وائرس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ جھگڑالو، ناراض، چڑچڑی اور غصیلی نسلوں کا سوچیں، لیکن یہاں تو دن رات حکومتوں کو بھی دال روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ باقی رہ گئے دانشور، سیاستدان، روحانی لیڈرز اور ٹیچرز وغیرہ، تو ان کی آنکھوں میں شعلے، زبانوں پر انکارے، کانوں میں دھواں، رویوں میں چڑچڑے پن اور گفتگو میں زہر، غصہ اور ناراضی کے سوا کیا ہے؟ یہ نفرت، تعصب، انتہا پسندی، عدم برداشت کیسے کیسے گل کھلا رہی ہے، کس کس شعبہ میں گلستان بنا رہی ہے، اعضاء کو کھا رہے ہیں، اور ہر قسم کی اشرفیہ اس دعوت عام سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ لیکن کب تک؟ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔